قرآن ایک اللہ کی ایسی کتاب ہے کہ آپ جب تک نیت نہ کریں نا کہ میں اس کو پڑھنا ہے کس مقصد کے لیے، اس وقت تک قرآن سے آپ کو ہدایت نہیں ملتی۔ نیت ہدایت ضروری ہے۔ اچھا، مثلاً آپ قرآن سے یہ کہیں کہ میں قرآن سے علم لینا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے قرآن آپ کو علم دے دے، ہدایت نہ دے۔ آپ کہیں میں قرآن سے ثواب لینا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے ثواب مل جائے، آپ کو ہدایت نہ ملے۔ زبردست بات۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ میں قرآن سے شفا لینا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ شفا دے دے، ہدایت نہ دے۔ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے اپنی صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، صحیح، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ بالکل صحیح۔ اب کوئی شخص اللہ کے بارے میں گمان کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ میری نہیں سنتا، اب حالانکہ اللہ سنتا ہے، جی ہاں، جی ہاں، تو اللہ تعالیٰ اس کی نہیں سنتا جی، جس نے گمان یہ کیا کہ اللہ میری نہیں سنتا، صحیح، اور جس نے اللہ کے بارے میں گمان کیا کہ اللہ میری سنتا ہے تو اس کا خیال، اس کا اجیب دعوت الداعی، اس کا اعلان ہے، صحیح، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو ہر شخص کی پکارنے والے کی پکار صرف سنتا نہیں، جواب بھی دیتا ہوں۔ صحیح، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ناقدرہ ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان لمیٹڈ رکھتا ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی لمیٹڈ سلوک کرتا ہے۔ صحیح، اور جو علی کل شیء قدیر سمجھ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر۔ صحیح، اچھا، یہی معاملہ قرآن اللہ کا کلام ہے، جی، اور صاحب کلام کے اندر جو غیرت اور انا ہے، اللہ، وہی غیرت اور انا اس کے کلام کے اندر۔ عربی میں ایک مقولہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کلام الملوک ملوک الکلام، جو بادشاہوں کی بات ہوتی ہے نا، سبحان وہ اللہ، باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے، اللہ اکبر، اور یہ کائنات کے شہنشاہ کا کلام ہے۔ تو کوئی شخص اس کے بارے میں گمان رکھے کہ میں نے اس سے یہ لینا ہے تو وہ دو دے گا، لیکن اس کو ہدایت نہیں دے گا۔ دیکھیں، ایک ہے ھدی للناس، ایک ہے ھدی للمتقین، راستہ دکھاتا سب کو ہے، بالکل ٹھیک، منزل مقصود پہ ان کو پہنچاتا ہے جو دل سے تقوی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اللہ میں تیری ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں، تیری رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہوں، پھر میں اس نیت سے قرآن پڑھتا ہوں، تو پھر قرآن اس کو ہدایت پر لے، نیت ہدایت، یہ پہلی پری ریکوزٹ۔ صحیح، دوسری ہے خشیت۔ جب تک صاحب کلام کا روب دل میں نہ ہو، اصل میں یہ عظمت ہے اللہ کی، اللہ کی عظمت جب تک ذہن میں نہ ہو، معرفت حاصل نہ ہو کہ صاحب کلام کون ہے۔ سبحان اللہ، یہ اس کو علی بھائی یوں سمجھیں، میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، صاحب کلام اور کلام کا کیا تعلق ہوتا ہے۔ میں کہوں پکڑ لو ہاں، تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ لوگ کہیں گے پاگل ہے، پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، صحیح، میری بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دے گا۔ بالکل ٹھیک، اگر یہی بات علاقے کا تھانے دار کہہ دے کہ پکڑ لو، صحیح، اب الفاظ وہی ہیں، ہاں، لیکن صاحب کلام کی وجہ سے اس کی گریوٹی چینج ہو گئی۔ ہاں، اب اگر یہی بات ملک کا وزیر اعظم کہہ دے، صحیح، ٹھیک ہے جی، صحیح، تو تھلی مچ جائے گی، بریکنگ نیوز ہوگی۔ ہاں، ہاں، تو کلام کا تعلق صاحب کلام سے ہوتا ہے، سبحان اللہ، لہٰذا قرآن نے یہ کہا ہے کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن کے دلوں میں خشیت ہے نا، جی، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ، اور خشیت کس کی؟ مالک، ان کو پتہ ہو کس کا کلام پڑھنے جا رہا کیا ہے۔ بات ہے، لہٰذا جب تک مالک کی، خالق کی عظمت، صاحب کلام کی عظمت آپ کے دل میں نہیں ہوگی تو قرآن کو آپ ایک کتاب کی طور پر پڑھیں صحیح گے بات، تو صحیح قرآن آپ کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، لہٰذا یہ بھی ایک اسی طرح ایک فکری تجرد بہت ہی بڑی اور اہم پری ریکوزٹ ہے کہ آپ جب تک خالی ذہن ہو کے نہ پڑھیں نا، آپ سابقہ خیالات اور سابقہ اپنے عقائد ساتھ لے کے اس کو پڑھیں، ان کو پورا ویٹیج دیتے ہوئے، صحیح، تو قرآن آپ کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایک قرآن کا بھی یہی نوعیت اور مزاج ہے، اور حدیث کی بھی۔ صحیح، یہ قرآن و حدیث آپ کو پھر ہدایت نہیں دیتے، آپ کے ان خیالات کے لیے دلائل فراہم کرتے ہیں۔ صحیح، کیونکہ آپ پہلی ایک اپروچ سے بیک آف مائنڈ میں ایک اپروچ لے کے آپ اپروچ پڑھتے لے ہیں، کر آ رہے ہیں، تو آپ کو صرف دلائل ملتے ہیں آپ کی اس اپروچ کے لیے، صحیح، صحیح، ہدایت نہیں ملتی۔ بالکل، زمین میں آپ نے کاشتکاری کرنی ہے، جب تک اس میں سے جڑی بوٹیاں نہیں نکال لیں گے اس میں کبھی اچھی فصل نہیں ہو سکتی۔ بالکل صحیح، تو اچھی فصل آپ نے اگانی ہے کہیں، زبردست، تو پہلے جڑی بوٹیاں سابقہ خیالات سے، آلودگیوں سے نکلے، بالکل ٹھیک، فکری تجرد کے ساتھ قرآن کو پڑھیں۔ اسی طرح یہ قرآن عملی کتاب ہے، اس کو عمل ساتھ ساتھ جو جتنا پتہ ہو عمل کرنا شروع کر دے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، بالکل ٹھیک، پھر اعتصام،
اس کے ساتھ جڑ جائیں. ایسا نہیں ہے کہ اس کو آپ بالکل لا تعلق ہو کے پڑھیں. خیر یہ کہنے کی بات یہ ہے کہ جب تک انسان ان پری ریکوزٹس کے ساتھ قرآن کو نہیں پڑھتا، قرآن سے آپ ثواب لے سکتے ہیں، ہدایت نہیں لے سکتے. آپ قرآن سے علم لے سکتے ہیں، آپ فہم لے سکتے ہیں، آپ جو بھی لے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. دیکھیں قرآن کو پڑھنا ثواب ہے، ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، ثواب ہے. قرآن کو ترجمہ فہم حاصل کرنا ثواب ہے. بالکل ٹھیک. مقصد نہیں ہے. مقصد نہیں. مقصد وہ بڑا مقصد ہے کہ آپ نے ہدایت لینی ہے. اس کے راستے میں آنے والی ساری چیزیں ثواب ہے. لیکن اگر آپ راستے کی کسی چیز کو مقصد بنا لیں گے تو پھر آپ اصل ہدایت تک، اصل ٹارگٹ تک نہیں پہنچ سکتے.